کرنی ہے اور بھرپور طریقے سے انشاءاللہ ہم اس پہ شرکت بھی کریں گے اور اس کو کامیاب بنانے گے۔ اسی سلسلے میں آج سی ایم صاحب نے پنجاب کے مختلف ریجن کی قیادت کے ساتھ بھی میٹنگ کی۔ پنجاب کے ایم پی ایز ایم این ایز ہماری مشترکہ بھی آج میٹنگ ہو گئی اور سب کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ چونکہ اسی دن 4 سال پورے ہو گئے ایک ایسا ایک ایسی حکومت جس میں عوام کو جو ہے مہنگائی کا بوجھ نہیں تھا، ایک ایسی حکومت جو عوام کی امنگوں کی ترجمان تھی، ایک ایسی حکومت جس میں پاکستان خصوصاً کی پی کے اور فاٹا کے علاقوں میں امن تھا، اس کو ایک سازش کے تحت جو ہے اس کو گرایا گیا تھا۔ تو اسی مناسبت سے انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا یہ جلسہ ہوگا اور ہم نے اس جلسے کے لیے جو ہے ایڈمنسٹریشن کو درخواست کی ہے اور ہم پرامن لوگ ہیں اور یہ ہمارے آئینی اور قانونی حق ہے بنتا ہے کہ ہمیں پرامن جلسے کرنے کا اجازت دی جائے۔ اگر پولیٹیکل ہم ایک طرف دعویٰ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایک جمہوری ملک ہے، اگر جمہوری ملک میں سب سے بڑی پارٹی کو آپ اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کرنے دیں گے تو میرا خیال ہے اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور یہ غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی کام ہے۔ لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم جلسہ کریں گے اگر ہمیں اجازت ملے یا نہ ملے، لیکن جہاں سے جتنی بھی کارواں آئیں گے اور جہاں پہ وہ رکیں گے انشاءاللہ تعالی وہیں پر تو یہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک ہی جگہ پہ یہ جلسہ ہو، لیکن اگر ایڈمنسٹریشن نے، حکومت وقت نے اور اداروں نے ہمیں مجبور کیا تو سارا پنجاب میں جگہ جگہ پہ جہاں پر ہمیں رکا جائے گا انشاءاللہ تعالی اس پہ وہیں پہ ہم جلسہ کریں گے۔ لیکن سب کو یہ بتا دیں کہ یہ ایکٹیویٹی ہماری پرامن ہے اور یہ ایکٹیویٹی 1 دن کی ہے اور 9 اپریل کو چونکہ ہم نے ریاست سے بہت کوشش کی، اب مفاہمت کی کوشش کی، اس کے باوجود ہمیں جو ہے کچھ نظر نہیں آ رہا، ہمیں سیاسی سپیس نہیں دے رہے، ہمیں پارلیمنٹ میں بولنے نہیں دے رہے، ہمیں جو ہے جلسے جلوس کی اجازت نہیں ہے، ہمارے جو ہے کیسز خان صاحب کے نہیں سنے رہے، ہمیں انصاف نہیں ملتا، ہمیں عدالتوں سے ریلیف نہیں ملتا اور دوسری طرف یہ جو مہنگائی کے حالات ملک کو جس طرف لے کے جا رہے تو ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے۔ تو 9 اپریل کو انشاءاللہ تعالی ہم آئندے کے لائحہ عمل کا جو ہے اس میں جلسہ اعلان بھی کریں گے۔ سیم صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جنید بھائی نے تو آپ کو جو ہماری میٹنگز ہوئی ان کے بارے میں آگاہ کیا، اپنے لائحہ عمل کے بارے میں آگاہ کیا۔ دراصل پورے پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ 9 اپریل 2022 سے لے کر 9 اپریل 2026 تک تقریباً 4 سال مکمل ہونے کو ہیں، ہم کہاں سے کہاں آ گئے ہیں۔ مطلب 9 اپریل 2022 کو پاکستان کہاں کھڑا تھا اور جن لوگوں نے ایک بیرونی سازش کے ذریعے پاکستان میں ایک جمہوری حکومت کا پانسا پلٹا، بند کمروں کا ہی فیصلہ تھا، تو اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان کس طرف جا رہا ہے۔ جن لوگوں کو پاکستانیوں پر اور پاکستان پر زبردستی مسلط کیا گیا وہ پاکستان کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اگر فرض کریں 9 اپریل 2022 کو پاکستان کا جی ڈی پی گروتھ 6.1% تھا اور آج 7% تک پہنچ چکا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر فرض کریں اس وقت ہمارا ایگریکلچر گروتھ پازیٹیو تھا، بڑھ رہا تھا اور آج اس سے دگنا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر فرض کریں اس وقت پاکستان کا انڈسٹریل گروتھ بڑھ رہا تھا اور آج اس سے دگنا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر اس وقت کی حکومت کی پالیسی سے پاکستان ترقی کر رہا تھا، پاکستان کا نوجوان خوش تھا، پاکستان کا انویسٹر خوش تھا، اوورسیز پاکستانی خوشی خوشی پاکستان ریمیٹنسز بھیج رہے تھے، اور آج جو ہے پاکستان اس سے زیادہ ترقی کر رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر پاکستان کا بچہ یہ جان رہا ہو کہ 9 اپریل 2022 کے بعد پاکستان مسلسل تباہی کی طرف جا رہا ہے، پاکستان کا شہری یہ سوچ رہا ہو کہ اس کو سانس لینے کی یہاں آزادی نہیں ہے، پاکستان کا ہر شہری یہ سوچ رہا ہو کہ جو جی ڈی پی گروتھ زبردستی حکومت ریجیم چینج آپریشن کے بعد
آج 6.1 سے 2.7 اور 2.8 تک پہنچ چکا ہے. پاکستان میں 45% سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے آ چکے ہیں. اس وقت پیٹرول وہ 150 روپے فی لیٹر خرید رہا تھا. آج وہی پیٹرول جو ہے وہ 350 روپے سے زیادہ اور 400 روپے سے زیادہ تک پہنچ چکا تھا. اس میں خرید رہا ہے اور اس کی خرید جو طاقت ہے خریدنے کی وہ وہی کی وہی ہے. تو وہ تو سوچے گا کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ لوگ پاکستان کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. اور پھر ہمارے ذہن میں یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے وہ انتہائی درجے کے نالائق ہیں, ڈفرز ہیں. ان کے ساتھ نہ کوئی پالیسی ہے اور نہ پاکستان میں تبدیلی لانے کے لیے جو ہے وہ کوئی ریفارمز ہیں. تو پھر پاکستان کا شہری یہ سوچے گا کہ جو لوگ ان کو مسلط ہم پر کر چکے ہیں وہ پاکستان کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. انٹرنیشنل دنیا میں کیا چل رہا ہے. ہمارا جو فورن ریزرو تھا وہ تقریباً $21 بلین تھا. ہمارا تجارتی خسارہ وہ $20 ارب سے زیادہ ہو چکا ہے. ہمارا ایکسپورٹ تقریباً $20 ارب سے کم ہے, مطلب منفی میں جا رہا ہے. اور جو $21 ارب آپ کا فورن ریزرو ہے وہ یا تو قرضہ ہے یا کسی نے آپ کو بھیک دی ہوئی ہے, اور اس میں سے کچھ جو ہے آپ کے ریمیٹنسز ہیں. ایکسپورٹ تو ہے ہی نہیں, کیونکہ آپ کا انڈسٹریل گروتھ وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. تو آپ کا ڈالر پھر کس حد تک پہنچے گا؟ جو 81,000 ارب روپے آپ پاکستان پر قرضہ چڑھا چکے ہیں, اگر ڈالر کا ریٹ اوپر جائے گا, جو 43,000 ارب روپے آپ کا بیرونی قرضہ ہے, تو وہ کس حد تک جائے گا؟ وہ 55-60 ہزار کراس کر چکا ہوگا. تو پاکستان تو آپ کا ڈیفالٹ کر چکا ہے, خدا نخواستہ. تو جس حکومت کے ساتھ پاکستان کو آگے لے کر جانے کی کوئی پالیسی ہی موجود نہیں ہے, جب وہ ادارے جو ڈفر اور نالائقوں کو پاکستان پر مسلط کر رہے ہیں تو ان کا صرف کام ہے ان کا اقتدار بچانا اور پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنا اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جھکانا, پھر تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. کیا آپشن رہے گا پاکستان کے عام شہری کے ساتھ جو اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں خرید سکتا اور اس کی شرح 45% سے اوپر جا چکی ہے؟ تو وہ پھر کیا کرے گا؟ عام پاکستانی کیا کرے گا؟ وہ ڈیفینیٹلی ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے گا کہ تمہارے تمام پالیسیز غلط ہے, تم غلط لوگوں کو لے کر آئے ہو, جس سے پاکستان نہیں سنبھل رہا, جس سے پاکستان جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. تو انہوں نے تو کبھی اپنا فیصلہ سنانا ہے. اگر مہنگائی اور بے روزگاری سے مرنا ان کا مقدر ہے تو کیوں نہ ایک مقصد کے لیے جو ہے اس کی شہادت ہو. اگر ڈرون اٹیک سے اور جیٹ تیاری کی بمباری سے ایک بندے نے جو ہے شہید ہونا ہے تو اس سے اچھا ہے کہ وہ کسی مقصد کے لیے شہید ہو. اور وہ مقصد کیا ہے؟ پاکستان میں حقیقی آزادی, پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی, پاکستان میں انصاف کا حصول, پاکستان میں عدلیہ کی آزادی, پاکستان میں صحافت کی آزادی, پاکستان میں آزادی سے جینے کی آزادی. یہ تمام چیزوں کے لیے وہ روڈوں پر آئے گا, پرامن احتجاج کرے گا. اور یہی وقت ہے. اگر فرض کریں اس وقت بھی ہم نے نہ سوچا, جو فورن ریزرو بیگ سے اور کچکول سے 21 ارب ڈالر تھے, اور ابھی جو ہیں جو ہمارے دوست ممالک یہ پیسے واپس مانگ رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ 10 ارب ڈالر سے ہمارے یہ پیسے کم, فورن ریزرو کم ہو جائیں گے. تو پھر کوئی سانس بھی نہیں لے پائے گا ٹیکس کے بغیر. آپ کے ٹیکس لینے پر بھی, آپ کے سانس لینے پر بھی جو ہے وہ ٹیکس لگ جائے گا. تو پھر کسی کو جو ہے وہ سر اٹھانے کی جرت کسی میں بھی نہیں ہوگی. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے احتجاج کرنا, پرامن احتجاج کرنا, اس کی اجازت دی جائے. ہم پرامن احتجاج کریں گے. 9 اپریل 2022 کو ایک جمہوری حکومت کا پانسا پلٹا گیا تھا اور بیرونی سازش کے ذریعے اندرونی غداروں نے جو ہیں وہ پاکستان میں جمہوریت کا گلا گھونٹا تھا. ہمیں پرامن جلسے کی اجازت ملنی چاہیے, یہ ہمارا آئینی حق ہے. اگر فرض کرے یہ ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے, NOC نہیں دیتے, تو پورے پاکستان میں
ہم جہاں پر ہمیں روک دیا جائے گا تو پورے پاکستان سے ہم جلسہ گاہ بنائیں گے، اسی جگہ پر ہم جلسہ کریں گے۔ تمام پاکستانیوں کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ جہاں پر روکیں گے وہاں پر ہم جلسہ کریں گے۔ تمام پاکستانیوں کا یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ ایک دن کی ایکٹیویٹی ہے، صرف ہم نے دنیا کو دکھانا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کا گولا گونٹا گیا اور پاکستان میں آج جمہوریت کو مزید تباہ کیا جا رہا ہے۔ یہ دن صرف اس کے لیے ہوگا۔ اس سے آگے اگر فرض کریں ہمیں لگا کہ ہمارے لیے زمین مزید جو ہے وہ گرم کی جا رہی ہے اور ہمیں جو ہے گلی میں بند کر دیا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی کیسز نہیں لگائے جا رہے، ہمارے ساتھ غیر انسانی رویہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ غیر انسانی رویہ ہو رہا ہے، تو ہم نے پھر جو ہے اس کے بارے میں مزید سوچنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو ہے ہم سوچیں گے۔ پرامن احتجاج کرنا، لانگ مارچ کرنا، پرامن طریقے سے پورے پاکستان میں جو ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا، یہ تمام آپشنز ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس پر غور جاری ہے۔ شکریہ۔ تیرے 50 فالوورز ہیں، تو تجھے بیچ دیتا ہے۔ میں آپ کو جواب دیتا ہوں نا۔ 50 نہیں آپ کوشچن کرے بھائی جان، 50 نہ 25 بھی ہو ان کے لیے بھی آپ کو میں جواب دوں گا۔ آپ بولے کیا کون سا دفعہ نافذ کیا ہے؟ ہم 804 نافذ کر دیں گے بھائی جان، ٹینشن نہ لیں۔ ہم ہر صوبے میں دفعہ 804 نافذ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا سہیل افریدی صاحب، آپ واضح طور پہ ورکرز کو یا قیادت کو بتائیں کہ آپ خیبر پختونخوا سے لیڈ کرتے ہوئے آئیں گے یا اسلام آباد کے پی ہاؤس سے نکلیں گے قافلے کی صورت میں جلسہ گاہ کی طرف؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آج ہی آپ کے محکمے نے فور کاسٹ کیا ہے 6 سے 9 تک شدید بارشیں صوبے میں، فلش فلڈنگ اور باقی پورے صوبے میں ہی شدید بارشیں ہیں، سیلاب کا خطرہ ہے، تو کیا متبادل انتظامات آپ نے کیے ہوئے اس کو؟ اچھا، سب سے پہلے تو ہم نے 11 بجے 9 تاریخ کو 11 بجے پشاور سے انشاءاللہ تعالی ہم آئیں گے لیاقت باغ کی طرف، اور راستے میں جو ہمارے جتنے بھی ضلع آتے ہیں وہ ہمارے ساتھ جوائن کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوسری بات یہ ہے کہ 6 سے 9 اور جو آنے والے مونسون کی بارشیں ہیں ان سب کے لیے ہم نے اپنے کنٹنجنسی پلان بنا چکے ہیں تمام ڈپارٹمنٹس، اور یہ ہم جنوری سے اس پر کام کر رہے تھے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی بھرپور کوشش کریں گے کہ کسی بھی آفت سے جتنا ہم سے ہو سکے، کیونکہ یہ قدرتی آفات ہے، ان کا پتہ نہیں چلتا کہ کس حد تک جو ہیں یہ قدرتی آفات افیکٹ کریں گے ہمارے ضلع کو یا جہاں پر یہ واقع ہوتے ہیں اس کو، لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ میکسیمم لوگوں کو ہم پروٹیکٹ کریں اور جو ہے ان کو جلد از جلد جب خدا نخواستہ کوئی آفت آئے تو ان کو ریلیف دے سکے۔ اور خیبر پختونخوا کا صوبہ واحد صوبہ ہے کہ وہ ٹائم سے پہلے اپنا کنٹنجنسی پلان تمام ڈپارٹمنٹس کا بنا چکا ہے اور اس پر عمل درآمد بھی جاری ہے۔ دوسری بات، اگر فرض کریں 6 سے 9 تک ہیں تو 9 کو ہماری ایونٹ ہے، 9 کو بارش ہو، جو ہے گرمی ہو، سردی ہو، انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کے عہدیدار پہنچیں گے۔ اچھا، سب سے پہلے میں تو صاف ہوں بھائی جان، میں کلی کتاب ہوں، صاف بات ہے۔ ملٹری آپریشن نہ پہلے کسی مسئلے کا حل تھا نہ آج کسی مسئلے کا حل ہے، اور یہ صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں کہتی، خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی کے چھت تلے ہم نے تمام سیاسی مذہبی جماعتوں کو، ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو جمع کیا، اور ان کی متفقہ یہ رائے تھی کہ ملٹری آپریشن کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ 22 بڑے ملٹری آپریشن ہوئے ہیں اور 14,000 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے ہیں۔
یہ کسی مسئلے کا حل نہیں. اسے دہشت گردی کم نہیں ہوتی, بڑھتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس بند کمروں کی میں بات کرتا ہوں کہ وہاں فیصلے ہوتے ہیں اور یہاں خیبر پختونخوا میں امپلیمنٹ ہوتے ہیں, تو میرے یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ خیبر پختونخوا کی عوام اون کرتی ہے. ان کو پتہ ہے کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں اور ان کے لیے کس حد تک جا سکتا ہوں اور کس حد تک جا رہا ہوں. ان کو سب پتہ ہے. اگر آپ کے کویسچن سے ان کے دل مینیپولیٹ ہوتے ہیں, ان کے ذہن مینیپولیٹ ہوتے ہیں, اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو یہ غلط ہے. اگر کوئی اور یہ سوچتا ہے کہ وہاں پر جو زبردستی بغیر کسی مقصد کے ڈرون اٹیکس کرتے ہیں یا ملٹری آپریشن 13 میں انہوں نے اناؤنس کیا وہاں پر, میں نے بار بار یہ بولا کہ وہاں پر تو برف باری پڑی ہے, آپ نے برف باری کے خلاف ملٹری آپریشن کرنا ہے. ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ 2 مہینوں, میں نے کہا کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ آپ کو 2 مہینوں میں واپس نہیں بیچتے اور اس کی گارنٹی میں نہیں لیتا. میں نے اپنی قوم کو سچ بتایا ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی قوم کو سچ بتائے. یہ عمران خان صاحب نے ہمیں سکھایا ہے. ہم نے قوم سے سچ بولنا ہے. باقی جو ہے بندوق کی نوک پر اور ڈنڈے کی زور پر کوئی اپنی پالیسی امپلیمنٹ کروانا چاہے تو ہم مسلح جتے نہیں ہیں, ہم سیاسی لوگ ہیں. ہم نے صرف اپنی آواز بلند کرنی ہے پرامن طریقے سے, اپنے لوگوں کو سچ بولنا ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی ڈنڈے کی زور پر بندوق کی نوک پر اپنی پالیسی امپلیمنٹ کریں تو ہم احتجاج ہی پرامن کر سکتے ہیں, باقی اس کا کوئی حل نہیں ہے.